الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے ساتھ دودھ پی، یہاں تک پرتائی کر۔ تو محرمات کی پہلی قسم بیان ہوگی خون کے رشتے، محرمات نسبیہ۔ ایک 7 قسم کی عورتیں ہیں: ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ یہ 7 قسم کی عورتیں، ان کو محرمات ابدیہ یا محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی بات چل رہی تھی، دوسری قسم کون سی؟ محرمات رضاعیہ، دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جانا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں، دودھ پینے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسا دودھ کی وجہ سے، خون کی وجہ سے اس کا حرام ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دودھ کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ بابا کی بہن پھپھو، ایک آپس میں بابا اور پھپھو دونوں میں آپس میں خون کا رشتہ ہے، تو پھر بابا کے لیے خون کا رشتہ ہے، تو پھر بچے کے لیے بھی جیسا اس کے لیے بابا نہیں کر سکتا، بیٹا بھی بابا کی بات سے نہیں کر سکتا۔ تو جیسا خون کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ کل بات آئی تھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا۔ حضرت اماں عائشہ جس عورت کا دودھ پی، تو اس دودھ پیے سو عورت کے شوہر کے بھائی، رائٹ؟ ہاں، حضرت اماں عائشہ جس عورت کا دودھ پی وہ ان کے لیے، اماں عائشہ کے لیے رضاعی ماں، جس عورت کا دودھ پی اس کا شوہر اماں عائشہ کے لیے رضاعی ماں، جس عورت کا دودھ پی اس عورت کے شوہر کا بھائی۔ اب شوہر تو کیا ہو گیا؟ رضاعی باپ ہو گیا، دودھ پلے سو عورت کا شوہر باپ ہو گیا، تو رضاعی شوہر رضاعی باپ کا بھائی۔ ان رضاعی چچا اماں عائشہ کے ہمیشہ خاص چچا سے شادی نہیں کر سکتے، اگر عورت بچہ ہے تو خاص پھپھو سے نہیں کر سکتے، اور عورت بچی تو پھر خاص چچا سے نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اماں عائشہ کے پاس مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا، انہوں جس عورت کا دودھ پیے اس عورت کے شوہر کے بھائی، ان کے پاس سے مرتبہ آتے ہیں۔ اس وقت تک پردے کے احکامات اور پردے کی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ جب اماں عائشہ فرماتی ہیں تو میں ذرا کھڑے ہاتھ چھوڑ کر میں نبی سے پوچھتا ہوں، تمہارا سر کے پروگرام ان سے ہم بات کر سکتے نہیں کر سکتے، بول کر پوچھ تو نبی سے بول کر پوچھنے کے واسطے نبی سے آپ کو بولتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے رضاعی چچا آ کر ہے، کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ یہاں سے کل بات چلے گی۔ تو شوہروں سے پوچھنا، شوہر کی اجازت کے بغیر عورتیں کعبۃ اللہ کو بھی جان سکتی، ٹھیک؟ اس کا پوچھ لو علماء کرام سے کر کے جان کے، کعبۃ اللہ اتنی بڑی عظمت کی چیز ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کی اجازت نہیں ہے
دیکھو عام طور پر یہاں نازل مسئلہ سمجھو، ایک مسئلے میں دو مسئلے لگاؤ، ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا شوہر کی اجازت ہونا. اچھا عام لوگوں پر حج کا فرض ہوتا ہے، عام لوگوں پر، نوزائیدہ لوگوں پر، تو پھر مال ہے جا کر آنے کا ہوتا تو پھر بس ختم. فرض عورت کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ بڑا سمجھ، ایک ہی مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے. عورت کے پاس بھی مال ہے، سونا چاندی ہے، حج فرض ہے، جانے کی پرمیشن نہیں. اسلام کہتا ہے تیرے پر حج تو فرض ہے لیکن تو تنہا جانا نہیں، تجھے کون تو لے کو جانا سو، یا پھر تو کیا بول اجی میرے پاس شوہر کو بولتا، یا پھر تیرے بھائی کو بولتا، یا پھر تیرے ماما کو بولتا، ماما یا بھائی کو یا شوہر کو، دیکھو جی میرے پاس تو مال اللہ کا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے اوپر حج فرض ہو گیا. ساتھ میں مردانہ بول تو ہونا محرم جس سے نکاح ہمیشہ کرنا حرام ہے، بھائی بیٹا ماں، یا پھر تمہیں تو کر لے دو ہے. اب کیا بولتے ہیں تمہارے پاس جانے کے واسطے اب نہیں ہے، چلو میرے پاس میرا بھی خرچہ اٹھانے کا بہت پیسہ ہے اور میں ایک دن جانا نہیں بول کر میں تمہارے کو لے جاتا ہوں. رائٹ مطلب بولنا جلدی کیا بولتا ہے ان بھی کیا بولتا میرا بھی پاس بھی ذرا پیسہ ہے، میں بھی ذرا دعوت دوں، یا پھر میں یہ جانے کی ٹکٹ میں بنا لیتا ہوں، آنے کی ٹکٹ کے پیسے تمہارے اس میں سے کر لیں گے. اور کیسے کی ایسا انتظام ہو سکتا. مطلب خلاصہ کیا ہے، عورت کے پاس مال آ گیا تو فوراً حج فرض نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہونا، تب جا کر وہ سب چیزیں اجازت مل سکتی ہیں. اب دیکھو یہاں سے اب سمجھو حج کرنے کے واسطے بھی مرد ہونا اور اس کی پرمیشن ہونا ہے. اگر نفل نماز آپ نے پڑھنا ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا یا اماں فاطمہ نبی کی بیٹی ایک رکعت میں قرآن پڑھتی تھی کہتے ہیں. ایسا میں بھی اگر حضرت فاطمہ کی سیرت سن کو اگر پڑھنا اگر کوئی کسی کی دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تب بھی اپنے شوہر کی اجازت لینا پڑے گا. فرض نمازوں کے لیے نہیں، فرض نمازوں کے لیے کسی کی اجازت ہو نہ ہو پڑھنا ہی چاہیے. فرض روزے نمازوں کے لیے نفل نمازیں اگر پڑھنا چاہیں، نفل روزے اگر رکھنا چاہیں، آج جمعرات کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے صحیح بات، فرض تو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کنٹینیو، لیکن امت پر فرض نہیں ہو. اگر نبی کا کوئی عاشق میرے آقا رکھتے تھے، میں رکھوں گا، شوق میں عشق میں رکھے کوئی بات نہیں رکھے اللہ سوال بھی نہیں کرتے، سوال بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ایسا اگر نفل روزے رکھنا چاہیں تب بھی شوہر کی پرمیشن ہونا پڑے گا. اب جس سے نفل روزے، نفل نمازیں یا حج فرض ہو گیا، سنگل جانا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہونا، ماما بھائی یا شوہر کوئی نہ کوئی ہونا ہے بیٹا، تو اب پرمیشن نہیں. کئی سمجھ کے سلمان کر سکتے کیا سکتے نہیں کر سکتے، پھر کیسا کرتی ہیں آپ سب، یہ سب پھر بھی سب بھائی کو یہ سب بھی یہ سب کا معلوم ہو کر معلوم مطلب نہیں چلتے نہیں معلوم یہ سب چیزیں. ہاں سمجھ میں آ گیا تو نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا. آج مزاج کیا ہو گیا لوگ اصل میں باہر جو لوگوں کو باہر رہنا تھا، ذمہ داری باہر رہنے کی مرد مانا کی عورت باہر کام کر دو بولتی، کئی کو بول رہی سمجھ نہیں آ رہا، کئی کو بول رہی کیا. اور ایک بات دوسری بات کیا بولتا ہوں، آج مرد مانے خدمت کرنا بول کر عورت کی بہت سارے کام کر رہی، ساتھ دینا بول کر. میرے خیال کے ساتھ تو آج مرد مانے وہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، پاس مرد مانے ایسے نیک اخلاق والے عورت کو ساتھ دینا بول کر صرف ایک بچہ کرنے کے علاوہ پوری کام کر رہے ہیں مرد مانے. اب عورت بھی تقریباً مرد مانے کے پوری کام کر رہے ہیں. کیا بھائی کیا بول کر نہیں، سب کام کر رہی، ڈرائیونگ بھی کرتی، دوسرے سب کام بھی کرتی، سب کرتی. فلسطین کے اندر عورتیں تو بچوں کو دفن بھی کرتی ہیں، نہیں ہے مرد مان کے شہید ہو جا رہی، کیا کرنا ہے، تکنوش کرنا پڑتا، کیا کرنے کے تو سب چیزیں ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا
نبی سے پوچھتی ہے عیسیٰ ہمارے رضائی چچا آ کر کہیں مجھ سے بات کر سکتے ہو کیا؟ ان کو اندر بلا دے کیا بولتا ہے؟ شوہر کے پاس علم ہوتا ہے، جو شوہر سے پوچھتے ہمارے عورت ہمارے کو نہیں پوچھتے، لوگ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نہیں پوچھتے ہمارے پاس اگر علم رہے گا تو پھر ہماری عورت بھی پوچھتی سنتی سمجھتی، پہلے سے سنتے پڑھتے کرتے ہوتے تھے تو ایسا سب ہوتا تھا، ہماری بیوی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا تو پوچھتے تھے، تو یہ سب نہیں ہو رہا، نہیں پوچھ رہی تو کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں خود اب بھی علم سیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بڑی ہو گئی تو کیا ہوا، بڑی ہو گئی تو کیا ہوا، بڑی ہو کر 50 سال کما لی تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، 50 سال کے ہو گئے اب آپ کو پڑھنا کیا، ابا کو پڑھے تو کیا ہے؟ نبی کو نبوت ملی سو اللہ نبی کا نبوت کا اعلان کر بول کر بولے صلی اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں، اب پھر اس کے بعد جتنے لوگ ہمیں ایمان لائے ہوں گے ابھی سے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے تو انہوں کا ایمان لائے ہوں گے، بڑی عمر میں لیں گے، انہیں کب پڑھ لیں گے قرآن؟ بڑی عمر ہی میں پڑھے ہوں گے، پڑھنے کے اندر کوئی شرم کی آنکھ کی بات نہیں ہے، بڑی عمر ہو گئی یا شادی ہو گئی ایسا بہانے ہی ہے، بہانے پیسے کئی بول کر اب تو یہ 50 سال آ گئے مجھے داڑھی جلدی ہوگی بول کر اب تو بھی یا پھر کوئی نانا دادا بن کے بول کر اب تو بھی شرم ہے کیا؟ پھر ایک ایک آیت ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تو بھی نہیں شرم ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، ایسا بھی شیطان کے دھوکے میں آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اما عائشہ کے پاس کے ازواج آتے ہیں آ کر اندر آنا چاہتے ہیں تو اما عائشہ کیا بولتی ہیں ذرا پڑھو تمہیں نبی سے پوچھ تو کر پوچھتی تو ایسا یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے کوئی بات معلوم ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر اب یہاں دیکھو اما عائشہ کو کیا معلوم رہے گا، معلوم ہے پھر بھی آپ کو پوچھ رہے ہو، معلوم ہے بول کر چلو تمہیں کھڑا پڑھ کر بولے سوئی، پھر بھی جب اپنے سے بڑے علم والا ہوگا تو ہماری اخلاقی فرضہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے سے بڑے علم والے آدمی کو سامنے کھڑا کریں۔ اما عائشہ مان تھا کیا پردے کا حکم آ گیا نہیں بات کرنا نہیں کرنا بولتا نہیں بات کرنا نہیں کرنا اگر بولو جو کھڑا کر نبی سے پوچھ بولے سو تو یہاں سے سبب ایک تو بات کیا، ایک تو بات جو چیز تمہیں معلوم ہے تمہارے کو معلوم ہے تمہارے کو بیان کرنا آتا میرے سے لفظ آتا تو کیا کرو پھر تمہارے موجودگی میں تمہارے کو معلوم بھی ہے پھر بھی تمہارے سامنے نبی کے وارث لوگ ہیں تو کیا کرو ان کو سامنے کر دو، جیسے اما عائشہ نبی کے پاس آ گئی کچھ جواب دینا چاہتے دے سکتے تھے پھر بھی کیا کرتی نبی کے پاس آ گئی تو ایسا۔ دوسری بات نبی ہو میری بات سمجھ آ گئی، اس وقت پہلا سبق یہاں تک کے واقعے سے پہلا سبق تو کیا تمہارے سامنے تمہارے سے بڑے علم والے لوگ ہیں تو پھر ان کو آگے کر دو نماز کے لیے بیان کے لیے۔ دوسرا سبق کیا اگر نبی ہے تمہارے زمانے میں تو نبی کے پاس جا کر پوچھ لو، اگر نبی نہیں ہے تو پھر نبی کا علم جن کے پاس ہے یا پھر جو لوگ نبی کے شاگرد بنے ان کے شاگرد ایسا ہی چلتا آ رہا ہے سلسلہ تو پھر جو لوگ نبی کے وارث ہے کم سے کم ان سے ذرا پوچھ لو، ٹھیک آگے چلو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ان سے تمہارے رضا چچا جی تو نہیں آنے دو اندر بلاؤ ان کو، دیکھو احتیاط دیکھو اما عائشہ کا علم ہے تو احتیاط آ جاتا ہے تو معلوم ہے تو خود احتیاط آ جاتا ہوں۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تو معلوم ہے وردی کیا نازل ہوئی معلوم ہے تو اس کے تو اندر آنے دی رسول، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو بولتی ہیں پھر بھی وہ کیا بولتی میں دودھ پی سو یا رسول اللہ ان سے دودھ پی سو میں ان کو کیسا درکانے کی پرمیشن دینا ہے، جس کا دودھ پیے ان سے پڑھ رہا ان سے دودھ حرام ہو کوئی نہیں سکتا۔ اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کیا بولتی ہے یا رسول اللہ نہیں ان کا دودھ نہیں پی تو کیسا تمہیں اندر کام کر پڑ رہی کیا بھی نہیں ہوتا بول کر احتیاط ہے وہ کہتی ہے۔ تو کبھی یہاں سے الگ سبق ہمارے لیے کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے سننا کبھی کبھار کیا ہوتا رہتی اور بچوں کو بولتی ہے گھر میں کسی بھی آدمی کوئی بھی اور بولتی ہے ایسا آپ کو ایسا کرو بول کر بولتی ہے ان کو مسئلہ معلوم بھی ہے پھر بھی وہ جو احتیاط سے یا جو مسئلہ اندر کا انہوں بول رہی سمجھ کر ان کو معلوم نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے انہوں جو بول رہے سارا بڑے آدمی ان کا مسئلہ ماننا چاہیے اور وہی چھوٹ جاتے تھے پہلے سے اب کیا پڑھیں تم آپ کو
چھٹک میں زیادہ دال کیا مجھے سر نام بات نہیں بولنا اما عائشہ مانے تھا کیا پھر بھی وہ کیا کرے احتیاط پوچھے انہوں ایک بات تو یہ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھار بولنے والے سے کبھی کبھار کوئی چوٹ غلطی ہو گئی تو تمام نہیں کر تمہارے کو آپ دیکھو جلدی نہیں پڑھنا غلطی ہو گئی یا غلطی میں کیا تو بولنے کی مسٹیک ہو گئی یا کیا بھی ہو گئی تو ایسا جلدی نہیں پڑھنا اگر کسی سے چھوٹے آدمی سے غلطی ہو یا بڑے آدمی سے غلطی ہو عام آدمی سے ہو یا عالم صاحب سے ہو تو ان سے غلطی ہو گئی تو ماں پہ ان سے الگ سے جا کر ایسا بولنا تھا کہ تو ایسا ہو گیا کہ تو ایسا بول کر بولنا بولتا تو ہمارا نہیں کیا ایسا نہیں بولنا دیکھو یہ ادب بھی ہم کو صحابہ کے اس مزاج اور اس واقعے سے مل رہا ہے اما عائشہ کر بولتی ہے رسول اللہ سے کیا اندر آنے دیتے کیا بولتے رسول اللہ کیا بولتے جبکہ ان کو خود مسئلہ معلوم ہے اما عائشہ کو پھر آ کر بولتی ہے دوسری بات تیسری بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اندر آنے کی پرمیشن دو تو پھر اما عائشہ احتیاطاً کیا بولتی ہے احتیاطاً کیا بولتی ہے بے ادبی سے نہیں صحابہ روز باللہ بے ادب نہیں ہوتے رہو اگر بے ادب ہوتے تو غلط بولتے تھے مجھے مسئلہ معلوم نہیں آؤ شکشا بولتے تھے وہاں ادب ہے بول کر امت کو سبق سکھانے کے لیے ہی علم والوں کی کتنی اہمیت ہے بتانے کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما عائشہ وہ آدمی کو پوچھ کر تو بولو کیا کرتے ہیں تو پہلے جہاں کو پوچھنے گئے خود کو پہلے معلوم تھا دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تیسری بار نبی بولنے کے بعد بھی احتیاطاً بول رہے سو کیا بول کر یا رسول اللہ میں دودھ پی سو ان کا نہیں تو تمہیں ان کو عام بول کر بول رہے تو کیسا دودھ پیے تو حرام ہو جاتی تھی کیا بول کر بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں معلوم جو رشتے خون کی وجہ سے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رشتے ویسا رشتے ماں بھی خائی ہو جاتے ہو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اگر بھانجی ہے تو بھی چچا سے شادی نہیں کر سکتی یا پھر بھتیجا ہے بھائی کا بیٹا تو یہ خود کو شادی نہیں کر سکتا تو یہ خون کی وجہ سے رشتے حرام ہے تو بالکل اسی طریقے سے تم کسی عورت کا دودھ پی گئی ہے تو وہاں اور سو رشتے بن جائیں گے تم جس عورت کا دودھ پیے وہ عورت تمہارے لیے ماں کا درجہ تم جس عورت کا دودھ پیے اس عورت کا بھائی تمہارے لیے رضائی مانو تم جس عورت کا دودھ پیے اس عورت کا شوہر تمہارے لیے رضائی مانو تم جس عورت کا دودھ پیے اس عورت کے شوہر کا بھائی تمہارے لیے چچا کا درجہ اب وہ ایسا بتا بھی جیسے تمہارا رضائی چچا تمہیں دودھ پیے سو عورت کے شوہر کا بھائی تمہارے لیے چچا کا درجہ رکھتا ہے چچا سے کوئی پردہ نہیں ہے آنے تو اسے بات کرو نہیں بات کرو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان فرماتے ہیں اب دیکھو اس سے کیا معلوم ہو گیا رضا کی رضاعت کی وجہ سے خون کی وجہ سے جو رشتے خون کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں نہیں پورے رشتے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا بچہ تو پھر اس عورت سے اس کی بیٹی سے اس کی بھان سے اگر بچی دودھ پی ہے تو پھر وہ جس کا دودھ پی ہے بچی اس کے بھائی یا پھر ایسا جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ سب حرام ہو جاتے ہیں دو چیزیں بیان ہوگی محرمات میں سے دو باتیں بیان ہوگی پہلی بات محرمات نسبیہ خون کی وجہ سے رشتے حرام دوسرا خون کی وجہ سے رشتے حرام ہے سات عورتیں آ گئی دوسرا محرمات رضاعیہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جس کا دودھ پیے وہ عورت بھی حرام اور اس کے بچی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے آگے چل کر یا پھر بچی دودھ پی ہے تو اس کے بچے سے نکاح نہیں کر سکتی ایسا ہی اس عورت کے بھانا ہے اس سے بھان سے بچہ کرنا چاہتا نہیں کر سکتا اگر یہ دودھ پینے والا اگر یہ بچی ہے تو پھر اس کے چچا سے وہ عورت کے بھائی سے نہیں کر سکتی ہاں چچا شادی نہیں کر سکتے تو جس کا دودھ پی ہے اس عورت کے بھائی سے نہیں کر سکتی یا پھر اس عورت کے شوہر کے بھائی سے نہیں کر سکتی ایک یہاں تک دو باتیں ہو گئی محرمات نسبیہ محرمات رضاعیہ آگے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مطلب کیا ہے تمہاری بیویوں کی مائیں ساس بھی نکاح نہیں کر سکتے نہیں کرنا ہاں ساس سے نکاح نہیں کرنا آج کل کا عجیب ماحول ہماری بیوی کہتی دوسروں کرنے کی اس سے ٹریبل ہماری سانس رہتی ہے کئی کو رہتے معلوم نہیں ہو اپنے شوہر کے لیے بننا تھا نہیں بنتے تھے جب جمع آ گئے تو جمع آنے کے بعد کئی کو بنتی ہے سوال کی معلوم نہیں ہے ایسا شادی ہونے کے بعد بھی اب شاید ہم ساس بن گئی ہے ماں اور نانی بن گئی ہے تو اس کی عمر ابھی 30 سال یا 5 سال کے اندر ہی ہے
شادی ہو گئی، اماں بن گئی، نانی بن گئی، اب اسمارٹنیس بن کر کسے دکھنا چاہتی ہے معلوم نہیں ہے، اب اسمارٹنیس بننا ہی تھا تو پھر پہلے سے شادی کے وقت سے شوہر کے تیار ہونا تھا، نیکی عبادت کا سواب تھا، اب جمعیہ آنے کے بعد کس کے تیار ہونا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اگر جوانوں کی نگاہ بدل گئی یا پھر ان کی خود نگاہ سانسوں کی بدل گئی تو پھر بچیوں کی نگاہ حرام ہو جاتی ہے، بچیوں کی رزق ہو جاتی ہے، اور نازک مسئلہ ہے، کبھی بول تفصیل سے ذکر، ٹھیک ہے؟ تو سانسوں سے نگاہ نہیں کرنا ہے، نہیں بولنا بھی نہیں کرنا بھی حرام ہے۔ جیسا خاص اماں جس سے پیدا ہوا وہ اماں ہے، سانس بھی اماں ہی ہے، اسی لیے دیکھو پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات میں پہلے محرمات میں اللہ بیان کیا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں، امہاتکم، امہ یہ لفظ امہاتکم یہ تمہاری مائیں، ماں کا لفظ ہے یہاں بھی امہ، بولتے ہیں ابھی ماں کو، تو کبھی کبھار اصل کے لیے آتا لفظ ہے اصل بتانے کے لیے، تو یہاں ماں کا مانا ہے امہاتکم، اب دیکھو یہاں بھی دیکھو وَأُمَّهَاتُ آیا نہیں ابھی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتیں مطلب بیویاں، تمہاری بیویوں کی اماں مائیں وہ بھی حرام ہے۔ دیکھو یہاں سے سمجھنے کی بات کیا ہے، اس سے بندہ پیدا ہوا وہ ماں ہے، صحیح ہے، خاص ماں ہے، تو جس گھر میں شادی کرتے ہماری بیوی تو اس گھر کی بچی کو شادی کر لیے ہمیں تو ہماری بیوی کی اماں وہ ہمارے بھی ایک حساب سے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ویسا ہی ہماری بیوی کے لیے بھی ہماری اماں کا درجہ رکھتی ہے، ہمارے بابا اس کے لیے بابا کا درجہ رکھتے ہیں، تو جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے نہیں کرنا چاہیے ویسا ساس اور سسر کے ساتھ بھی ادب سلیقے کا، تمیز کا، تہذیب کا سلوک کرنا چاہیے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وہ بچیاں، وہ سوتیلی بچیاں، الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہارے گودوں میں پلنے والی وہ بچیاں، سوتیلی وہ بچیاں، وہ عورتوں کی بچیاں جن عورتوں سے تم نے محبت کے تعلقات قائم کر چکے ہو، ٹھیک ہے لوگ بولو ٹھیک ہے، تو سوتیلی بچیاں، سوتیلی بچیاں، سوتیلی بچیاں کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت نے شادی کر دی ہے، وہ عورت پہلے سے کسی عورت کے نکاح میں تھی اور اس سے بچی بھی ہو گئی تھی اور وہ پہلے کا وقت مر گیا، اب اس سے بچی بھی ہے، یہ عورت بیوہ ہو گئی، تمہارے کو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کی رسول حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو شوہر سے بیوہ تھی، چلو اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ بھی بلک جانے ہیں، یہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ بھی بلک جانے ہیں، وہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر اگر کرنے کے لیے کر بھی لیے تو پھر اب وہ مسئلہ حل کرنے سو عورت کی شادی ہو گئی پہلے کسی شوہر سے، اس سے بچی بھی ہو گئی تھی، تو وہ بچی تمہارے لیے تمہیں شادی کر لی اس کی اماں سے، تو پھر وہ عورت تمہارے لیے بیوی اور اس کی بچی تمہارے لیے سوتیلی بیٹی۔ اب یہاں مسئلہ بھی چیز ہو کل بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ ایک شامل بول دیتا ہوں، اب وہ بچی یا عورت جس کی نکاح میں نہیں پہلے اس سے بچی ہو گئی ہے، اب وہ عورت سے تم نکاح کر لی ہے، اس کی پہلے سے کوئی بچی ہے تو وہ بچی تمہارے لیے خاص بچی نہیں، سوتیلی بیٹی، تو اس بچی سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے وہ مسئلہ، ٹھیک ہے؟ ذرا بہت تو دیکھو وہ بچے تمہارے سوتیلی بیٹی ہے، اب نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، یہاں ایک شرط ہے، ایک شرط پر کرنے کی بات ہے، ایک شرط پر نہیں کرنے کی بات ہے، اگر وہ سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو پھر کیا؟ اگر شادی اس کی اماں سے کرنے کی بات ہوئی، اس کی اماں سے اگر بندہ تعلقات ہائی نہیں کیا، صرف نکاح ہوا ہے، صرف نکاح ہوا ہے، تعلقات ہائی نہیں ہوئے، تو پھر بندہ صرف نکاح کرنے سے اس کی بیٹی سوتیلی، اس کی سوتیلی بیٹی ہے جو اس میں پرورش ہے، تو پھر اس کی امی سے نکاح ہو گیا، صحبت نہیں کیا بندہ، تعلقات ہائی نہیں کیا ہے، تو پھر صرف نکاح ہوا ہے تو اس وقت میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسے چھوڑا کر سمجھا کیا؟ ایک صورت ہے سو نہیں، اس سے اگر سوتیلی بیٹی کی امی سے اگر نکاح کر لیا اور تعلقات قائم کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد جیسا کہ بیوی ہو گئی ہے، بیوی کی بچی میں سے اپنی بیٹی جاتی ہے، اب اسے نکاح نہیں کر سکتے، کوئی مطلب یہاں پہ نہیں ہے، اور سب سے یہی مطلب آنے والا ہے وہی ہے، اور باقی حکم اللہ کی بھی حضوری کو بھی نسائی کو اللہ کی دخل
دخلتم بہن، تمہاری وابائکم اللاتی، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، فی حجورکم من نسائکم اللاتی، جو تمہاری گود میں پڑھ رہی ہے، تمہاری پرورش میں ہے، اللہ کی دخلتم بہن، اور یہ بچیاں کون؟ تمہاری ان بیویوں کی بچیاں ہیں جن سے تم نے دخلتم بہن تعلقات قائم کر چکے۔ اب تعلقات قائم کر چکے تو کیا بات ہے؟ تعلقات اگر قائم کر دیے تو اب تم سے وہ بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لیے، یہ پہلے سے کسی کی نکاح میں تھی، اگر اس وقت تم نے تعلقات قائم نہیں کیے تو پھر کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے، اگر تعلقات قائم کر دیے تو نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ اس کا پھر اور کوئی مسائل ہے، اس کے بعد کوئی مسائل ہے، گھروں سے شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ مطلب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی الگ بات ہے، کرنے کے لیے نہیں کرنے والے میں الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرمات نسبیہ مذہبیہ اور محرمات بالمصاہرہ، سانس وغیرہ اسے بولتے ہیں محرمات بالمصاہرہ، تو ان تمام اللہ جن سے نکاح کرو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کرنے کی، جن سے اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، احتیاط سے زندگی گزارنے کی توفیق